آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو عورتوں کے اولاد نہ ہونے کی اصل وجوہات بتانے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر جلوہ افروز تھے تو کچھ بانجھ عورتوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، ہمارے فرزند کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پریوں سے پوچھا جائے۔ جب پریاں حاضر ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ عقیمہ عورتوں کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ تو پریوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، بانجھ عورتوں کی 7 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں حمل نہیں ٹھہرتا اور اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ، عورت کا رحم ابھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، اس لیے نطفہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا، اور اس علامت کی تشخیص یوں کی جا سکتی ہے کہ مجامعت کے وقت عورت کے سر میں درد ہوگا۔ نمبر 2، رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور تخم کو اپنی جگہ کا راستہ نہیں ملتا، اور اس علامت کی تشخیص یوں کی جا سکتی ہے کہ جنسی ملاپ کے بعد سارے جسم کو درد ہوتا ہے اور بعض اوقات چہرہ بھی زرد یعنی پیلا ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت کہ رحم کے منہ میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے تخم حیات اندر نہیں جاتا، اور یہ نقص موٹی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس علامت کی تشخیص یوں کی جا سکتی ہے کہ جماع اور جماع کے بعد عورت کے ریڑھ کی ہڈی اور کمر میں درد ہوتا ہے۔ چوتھی علامت جو بتائی کہ رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو ہونیات منویہ کو نگل جاتے ہیں، اور اس علامت کی تشخیص یوں ہوگی کہ جماع کے بعد پاؤں کی پنڈلیوں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اور پانچویں علامت یہ بتائی کہ رحم میں گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے خون مل جاتا ہے اور تخم نہیں ٹھہرتا، اور اس علامت کی تشخیص یوں ہوگی کہ دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات عورت کو غشی آ جاتی ہے، یعنی بے ہوشی کے اثرات آنے لگتے ہیں۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ رحم میں سردی اعتدال سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہونیات منویہ سردی سے سکڑ کر مر جاتے ہیں، اور اس علامت کی تشخیص یوں ہوگی کہ بوقت جماع عورت کے سینے میں درد ہوتا ہے اور اکثر اعصابی کھنچاؤ رہتا ہے، اور ایسی عورتوں کو بعض اوقات ریاحی دردیں ہوتی ہیں، یعنی کہ گیس کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اور ساتویں علامت یہ بتائی کہ جناتی، آسیبی اور سحری قوتیں تخم حیات کو مار دیتی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناتی اور آسیبی اثرات سے عجیب المخلوق بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں مر جاتے ہیں۔ اور اس علامت کی تشخیص کیسے ہوگی کہ بوقت صحبت اور بعد جماع کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، بعض اوقات عورت بے لذت رہتی ہے اور کبھی کبھی جماع سے کتراتی ہے، کبھی اکیلے یا اندھیرے میں گھبراتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی علامات آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ عورتوں کے نقائص کی آگاہی کرتی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ علاج سے قبل اپنے قرب جوار میں کسی دائی سے ضرور مشورہ کر لیں۔ بعض اوقات عورت کے بجائے مرد میں نقص ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ فطری عمل ضرور ہے کہ مرد کی نسبت عورت کو بچوں کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں، مثلا اولاد کی تمنا نفسیاتی وجوہات کے علاوہ ایک سیاسی وجہ بھی ہوتی ہے۔ جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر نہ رکھ سکیں گی، یا جن کے خاوند ان سے دل برداشتہ ہوں، تو اس صورت میں اسے اپنا خاوند مٹھی میں ریت کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ اگر مٹھی زور سے بند کرتی ہیں تب بھی وہ ہاتھ سے نکلتا ہے، اور اگر مٹھی کھول دے تو پھر تو خیر اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اس صورتحال میں بچہ خاوند کے لیے ایک بیٹری ثابت ہوتا ہے،
اور بے شمار خاوند اس بات کی شہادت دے چکے ہیں کہ وہ اپنی ناپسندیدہ بیویوں کا وجود محض اپنی اولاد کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اولاد کی کمی سے والدین اور خصوصاً ماں اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں زیادہ ثروت نگاہی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ماحول میں قدم قدم پر مشاہدات بکھرے پڑے ہیں۔ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے سے لے کر رات کو قبرستان میں کسی کی لاش پر نہانے تک عورتیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ بعض خواتین خودکشی کر لیتی ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ صرف عورت ہی کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، اگر مرد میں نقص ہو تو اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔